السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام قسط نمبر 21۔ آج کی ہماری قسط کا موضوع ہے وطن سے جدائی، مکہ سے ہجرت اور مدینہ کی طرف روانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کیوں فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے ساتھی تھے؟ سب سے پہلے آپ نے مدینہ میں کس کو بھیجا؟ اور آپ نے جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو مکہ معظمہ میں کس کو چھوڑا؟ یہ سب کچھ آج اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آج پہلا حصہ بیان کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت کیوں فرمائی؟ کیونکہ 3 سال کے تجربہ نے بتا دیا تھا کہ مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے تبلیغ اسلام میں کامیابی مشکل ہے اور ترقی اسلام بھی صرف یہی صورت ہے کہ مکہ سے ہجرت کی جائے۔ گزشتہ واقعات سے معلوم ہو گیا تھا کہ کفار مکہ کے سخت اور سیاہ دل نبوت کی دھیمی اور سہانی روشنی سے اس وقت تک سیاہی اور سختی دور نہ کر سکیں گے جب تک اس کے ساتھ جلالی کرنوں کی بوچھاڑ بھی نہ ہو۔ اور اس طرف مدینہ طیبہ میں نبوت کے نور سے دن دگنی رات چوگنی جگمگاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا تھا اور پروانوں کی طرح ہر ایک کی دلی تمنا ہو گئی تھی کہ نور نبوت کا آفتاب ہماری بستی میں آ جائے۔ عقبہ کے دونوں بیتوں میں وفاداری اور جان نثاری کا پورا معاہدہ ہو چکا تھا اور توقع ہو گئی تھی کہ اس ہجرت کے بعد اسلام اپنی جلالی اور قہری شان بھی دکھا سکے گا۔ گویا ترقی اسلام کا صرف یہی راستہ رہ گیا تھا، لا محالہ اسی کو اختیار کیا گیا۔ خداوندی حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پوشیدہ طور سے روانگی کا حکم دیا۔ ایک دو کر کے سب حضرات ہجرت کر گئے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما اور وہ کمزور لوگ جو ہجرت کرنے سے معذور تھے مکہ میں رہ گئے تھے۔ کفار مکہ کو جب اس کا علم ہوا تو فوراً دارالندوہ کمیٹی گھر یعنی اس مقام میں جہاں بڑے بڑے معاملات پر مشورہ ہوتا تھا، مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا جلسہ ہوا۔ ابو جہل کی تجویز کے مطابق رائے ہوئی کہ آج شب کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر کے اسلام کا قصہ ختم کر دیا جائے گا۔ طے یہ ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک شخص اپنے پورے قبیلہ کی طرف سے اس ہنگامہ میں شریک ہو تاکہ پھر کسی قبیلہ کو اعتراض کا یا بدلہ لینے کا موقع نہ رہے۔ خداوند عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورہ کی اطلاع فرما دی۔ خداوند عالم کے ارشاد کے بموجب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کو ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے شوق میں ٹھہرے ہوئے تھے اور پہلے سے راستہ بتانے والے شخص اور 2 سانڈوں کا انتظام کر چکے تھے۔ رات کے اندھیری کے ساتھ ساتھ کافر نوجوانوں نے دستبی حرم نبوت کے چاروں طرف چھپ کر بیٹھ گئے کہ آخری رات کی خاموشی میں رسالت کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اس اندھیری کے درمیانی حصہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت قلعہ سے نکلنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حکم فرمایا کہ چادر اوڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ جائیں تاکہ گھر میں نہ ہونے کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اسلام کی فداکاری کا بہترین نمونہ ہے کہ کم سن نوجوان یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ جو دنیا کی زندگی کا بہت کچھ آرزو مند ہو سکتا ہے اور جس کا سینہ ہزاروں رنگوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا، وہ اپنے روحانی آقا کے حکم پر بے دھڑک اس بستر پر لیٹ جاتا ہے جس کے متعلق یقین تھا کہ صبح ہونے سے پہلے ایک مصباح بن جائے گا جو رات کی بے دردی پر خون کے سرخ آنسو بہا رہا ہوگا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر تشریف لائے۔ کفار نے وہاں بھی جمگٹھا کر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع فرمائی اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کو کئی مرتبہ دہرایا۔ خداوند عالم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور راستہ بتانے والے کے ہمراہ مدینہ کے راستہ پر روانہ ہو گئے۔ کچھ آگے چل کر سور پہاڑ کے ایک غار میں قیام فرمایا۔ قریش کے ان غافل نوجوان اور بوڑھے مدبروں کو جب اس شخص کا پتہ چلا تو بہت پریشان ہوئے اور چاروں طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اعلان کیا گیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح فدا کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ ایک جماعت نشان قدم پر اندازہ لگاتے ہوئے غار کے منہ پر جا پہنچی۔ اگر وہ ذرا جھکتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پیروں کو غار کے اندر سے دیکھ رہے تھے اور اس خیال سے گھبرا رہے تھے کہ ان میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تکلیف پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسکین دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
خدا کی قدرت، ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تان دیا اور فوراً کے فوراً ایک کبوتر نے گھونسلہ بھی بنا لیا تھا، جس سے دیکھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کا وہم بھی نہ ہوا۔ لطیفہ یہ ہے کہ تلاش کرنے والوں میں سب سے زیادہ چست و چلاک امیہ بن خلف تھا۔ وہی بولا کہ چلو یہاں نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں 3 دن قیام فرمایا۔ تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ دونوں اونٹیاں لے کر پہنچا اور یہ حضرت مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں بہت سے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے جو بڑی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ غار سے روانگی کی تاریخ 4 ربیع الاول اور پیر کا دن تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چھوڑنے میں اور کیا مسئلہ تھی؟ مکہ مکرمہ کے کفار اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مگر اس قدر اطمینان اور بھروسہ بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی امانتیں رکھاتے تھے۔ ان امانتوں کو پہنچانے کے لیے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ یہ تو ناظرین تھی میری آج کی قسط نمبر 21 کا اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا پہلا حصہ۔ اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔